میں اپنی اس کو رسک پہ نہیں ڈالتا کہ میں اپنی سیفٹی جو سیکیورٹی اس کو ختم کروں، شیلڈ کو. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو زیتون لے کے انگلیوں پہ لگانا ہے، ناک میں لگا لیا، اوپر سے صاف کر لیا ٹیشو، بلکہ لوشن بھی اسی کو استعمال کریں، پاؤں کی انگلیوں میں لگائیں، بچوں کے بھی اپنے بھی. اور دو دو لونگ جو ہے نا پانی سے نگلنے شروع کر دیں، بڑے چبا سکتے ہیں چبا لیں، اور بچے جو ہیں ان کو 2 لونگ پانی کے ساتھ جو ہے وہ کروا دیں. لائچی منہ میں رکھنی شروع کر دیں جتنے دن آپ لوگوں کو یہ سارے اس کے مسائل درپیش ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ جو آپ لوگوں کو لاہور کو درپیش ہے مسائل، کراچی اس کو بہت پہلے سے فیس کر رہا تھا. ادھر صرف ایک ایج تھا کہ سمندری ہوائیں بہت تیز چلتی تھی جو ان کی اس کو لے جاتی تھی دور ان کو، اور آپ لوگوں کو انڈیا کی سائڈ سے بھی سامنا ہے آبادی کی، وہاں کی آبادی کا بھی ہوا کا رخ ادھر کو پڑتا ہے. دوسرا یہ علامہ اقبال نے ہٹلر کو ملاقات میں ایک حدیث بیان کی تھی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے نے یا کوئی ہمارے علماء نے یا کوئی اس میں گوش گزار نہیں کی لوگوں کے. تو ہٹلر نے کہا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بیان کریں، ان کی کوئی بات سنائیں. تو علامہ اقبال نے ہٹلر کو یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاں جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنا ہی بیماری اور گند ہوگا. اور یہ اس نے مطلب ایک ظاہری بات ہے اس کا لیول ایک کنٹری لیول پہ ایک مینجمنٹ کی سینس میں یہی بنتی تھی کہ اس کو سمجھایا جاتا کہ آبادیاں چھوٹے کلسٹرز میں بنانی چاہیے. یہ جو بگ سٹیز ماڈل ہے اور یہ سب یہ اسلامک نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے لیے ہماری جانوں پہ حاکم ہیں، اور آپ اگر ان کی حاکمیت کو مانتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کی کوئی بھی انسٹرکشن گائیڈ لائن جو آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے کے متعلق دی گئی ہے اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو یہی حال ہونا جو ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اب لاہور کی جو ابھی بھی ریئل اسٹیٹ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کوئی وضع نہیں ہے، گرین ایریا ختم کیا جا رہا ہے، ختم ہونا چاہیے تھا. جس کی ایک آدھی ٹاؤن کاٹ کے وہ الیکشن میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا ٹاؤن کاٹتا ہے الیکشن میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑا غلط ہے، پابندی لگ جانی چاہیے، اور اب لاہور کو مزید ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بڑے سخت قوانین بنا دینے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ جو رہے سے بچارے اندرون کے یا گلبرگ یا ان کے مہنگے ایریاز والے وہ ان کی پراپرٹیاں ڈی ویلیو ہوئی پڑی ہوں اور عوام جو ہے ادھر رہنے کے قابل ہی نہ رہے. دنیا کا نمبر 1 پولوٹیڈ سٹی میں آپ کیا سوچتے ہیں مستقبل کیا ہوگا اگلے آنے والے 5 سالوں میں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے. باقی جو ایسٹرالوجیکلی سیٹرن جو 15 نومبر سے اپنی موشن بدل رہا ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے صرف پاکستان ہی نہیں انڈیا میں بھی ارد گرد بھی پولوشن کو ایک ٹاپک بنایا جائے گا، لیجسلیشنز آئیں گی حکومتی سطح پہ. آئی ٹی کے حساب سے جو لوگ ہوں گے جو آئی ٹی بزنس میں تھے ان کا بزنس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہوں گی. اسی طریقے سے جو آپ کی یہ ڈیزل اور فیول انڈسٹری اس کو تھوڑی سی پرابلمز آئیں گی، ان کی پرائسز نیچے جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھ لیں کہ حکومتی سطح پہ گورنمنٹس پولوشن سے لڑنے کے لیے اور سوشل میڈیا اور ان پہ دوبارہ سے کوئی نئی پالیسیز بنتی سیٹرن کی اس موومنٹ سے وہ بھی نظر آئیں گی. اس کے بعد جو آپ نے بات کی بیماری کی اس کے لیے دیکھیں جی سمپل سی ہے، اسلام ہے ہی سلامتی کا نام، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس دین مطلب اس راستے کو آپ کے لیے جو چنا ہے، جو دین چنا ہے وہ اسلام ہے، یعنی کہ آپ کے لیے میں نے سلامتی کا راستہ آپ کو دیا ہے. سلامتی کس سے؟ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی کسی بھی جو پرابلم سے سلامتی. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام کی چادر میں کہیں سوراخ ہے، آپ نے پوری اوڑھی نہیں. سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ بسم اللہ کو راسخ کر لیں زندگیوں میں، کھانے میں کم از کم بسم اللہ کا اہتمام کر لیں، آدھی آپ لوگوں کی صحت کے مسائل ختم ہو جائیں گے، یقین جانیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس ٹائم آپ لوگوں کو درپیش ہے مسائل، ظاہری بات ہے ایئر اس کے، تو روز زیتون جو ہے نہانے کے بعد اس میں گلاب کا جو خوشبو ڈلی ہو عطر وہ بنا کے سارے لاہور آپ لوگ جو ہے گھروں میں رکھیں. اور نہانے کے بعد یہ بھی اگر میری انگلیوں پہ دیکھیں تو آپ کو شائن نظر آئے گی، میں بیٹھا بے شک دور ہوں
پہاڑوں میں اب بنی گالا، لیکن اب بھی میں اپنی اس کو رسک پہ نہیں ڈالتا کہ میں اپنی سیفٹی جو سیکیورٹی اس کو ختم کروں، شیلڈ کو. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو زیتون لے کے انگلیوں پہ لگانا ہے، ناک میں لگا لیا، اوپر سے صاف کر لیا ٹیشو، بلکہ لوشن بھی اسی کو استعمال کریں، پاؤں کی انگلیوں میں لگائیں، بچوں کے بھی اپنے بھی. اور دو دو لونگ جو ہے نا پانی سے نگلنے شروع کر دیں، بڑے چبا سکتے ہیں چبا لیں، اور بچے جو ہیں ان کو 2 لونگ پانی کے ساتھ جو ہے وہ کروا دیں. لائچی منہ میں رکھنی شروع کر دیں جتنے دن آپ لوگوں کو یہ سارے اس کے مسائل درپیش ہیں. زیتون کا مساج، باڈی مساج لازمی کریں. اور جیسے بتایا نہانے کے بعد نمک سے نہانا شروع کریں، سمندری نمک سے، اور نہانے کے بعد آپ لوگ یہ زیتون لگا لیں. انشاءاللہ جتنے بھی آپ لوگ جو ہیں اس کا شکار نہیں ہوں گے، باقی بچ جائیں گے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 41 دفعہ پڑھ کے، جس کو بہت بخار نہیں ٹوٹ رہا، اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ یہ پڑھ کے پھونکتے ہوئے کہیں اے بخار اللہ کو مانتا ہے تو اس جسم کی، میرے بیٹے کی، میری، جس کی بھی کہنی ہے جان چھوڑ. تو آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب آ جائیں کہ جو زوڈک جو ہے 15 نومبر سے سیٹرن کی جو اس موومنٹ کے بینیفیشری ہوں گے فنانشلی، جن کو بینیفٹس ہوں گے، ان میں سب سے پہلے ٹورس ہوں گے. ٹورس کے لیے اسٹیبلٹی آئے گی، فنانشل اسٹیبلٹی آئے گی، ان کو انویسٹمنٹس جو کی تھی ان کے ریٹرنز ملنے شروع ہوں گے، بزنس ایکسپینشن ہوگی، اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں پھیلاؤ متوقع ہے، جو کوئی انویسٹمنٹ کی تھی اس کا پھل کھانے کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے جو فنانشلی جو اسٹیبلٹی نظر آتی ہے 15 سے 30 نومبر کے دوران. اس کے بعد جو دوسرے اس میں بینیفیشری ہوں گے، لیوز ہوں گے. لیو کے لیے انکم انکریز ہونے کے ذرائع بنیں گے، کریٹیوٹی بڑھے گی، بزنس وینچرز میں فائدہ ہوگا، اور ان کو کوئی موقع ملے گا لیڈ کرنے کا، فرنٹ پہ آ کے اپرچونٹیز بنیں گی. مثال کے طور پہ آپ لوگ کمپنی میں ہیں، یا کسی لوکل الیکشن، یا کسی لوکل جیسے آپ لوگوں کی باڈیز میں ہوتا ہے، یا پروموشن کی حد تک، ترقی کی حد تک، تو وہ لیوز کو ایک تو بزنس اپرچونٹیز ملیں گی، اور اس طریقے کی ان کو بھی گروتھ ملے گی، انکم میں بھی اضافہ نظر آتا ہے، ایز اے بزنس بھی، اور سیلری ہائیکس یا رائز بھی مل سکتے ہیں. اس کے بعد جو کیپریکارنز ہیں ان کے کیریئر کو ایڈوانسمنٹ ملے گی اس کے دوران، اور بزنس گروتھ بھی کرے گا، اور ان کو بھی جو ہے فنانشل سیکیورٹی جو تھوڑا سا سیکیور، کیونکہ ان کے پہلے 15 دن کیپریکارنز کے جو ہیں کافی ڈسٹرب تھے، ٹورس کے بھی، ان کے بھی، اور ان کو کافی فکریں لاحق تھی اپنی فنانشل اس کو لے کے، سیکیورٹی کو لے کے. تو کیپریکارنز بھی اس میں جو ہے کیریئر ایڈوانسمنٹ، بزنس بینیفٹس اور فنانشل سیکیورٹی کو انجوائے کر پائیں گے ان 15 دنوں میں. اس کے بعد سیجیٹیریس ہیں چوتھے نمبر پہ، ان کے لیے بھی فنانشل گینز کا ٹائم ہے، اور ان کے لیے باہر سے کوئی فورن کنیکشن سے ان کو کوئی فائدہ آتا نظر آتا ہے. یہ اس سیجیٹیرین کے لیے ہے جس کا ڈیفینیٹلی یا تو کوئی کام یوٹیوب سے ہے، یا ڈالر میں انکم ہے، یا کوئی آن لائن جاب ہے، یا کوئی بزنس ایسا ہے جس کا تعلق ابراڈ سے ہے، وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے اس ٹائم میں. اس کے بعد جو 5واں زوڈک ہے وہ جمنائی ہے. جمنائی کے لیے اچھی اپرچونٹیز بنتی نظر آتی ہیں کیونکہ وہ ڈیلے میں تھی، اب بنے گی ان 15 دنوں میں. بڑے پی آر جنریٹ کرتے نظر آتے ہیں، کنیکٹیوٹی بڑھاتے نظر آتے ہیں، کمیونیکیشن اور انٹلیکچوئل پرسوٹ میں بھی ان کے اضافہ نظر آتا ہے. تو یہ 15 دن جو ہیں ان 5 زوڈک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی آؤٹ آف دا آل زبردست رہنے والے ہیں. باقی جو ماندہ ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنا منہ نہ پھلائیں، کیونکہ دسمبر کا مہینہ یہی وقت کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت کو کچھ نہ کو وقت میں ہوں، وقت کی گردش جو ہے وہ میں ہوں. تو یہ کسی کے حق میں، کسی کے مخالف، یہ ایسے ہی ہمیں آزمایا جاتا ہے اور ایسے ہی چلتا ہے. اچھا سمجھا، آپ نے فلیکس آفیشل میں ایک پروگرام کیا جس میں آپ نے پرائز بانڈ کے حوالے سے بتایا تھا کہ لوگوں کے کافی انعامات نکلے ہیں، وہ کافی لوگوں نے پسند کیا. تو کوئی ہمیں بھی بتا دیں کوئی خاص نمبر، کوئی جو ہمارے قائدین اچھا اس میں نمبرز میں ایک چیز سمجھ لیا کریں کہ نمبرولوجی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نمبر کوئی کام کرتا ہے. دیکھیں نمبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصیب میں ہوگا تو نمبر بھی لگ جائے گا کوئی بھی، ورنہ آپ
آپ سمجھیں کہ آپ ہے سپر مشین, اللہ تعالیٰ کا جو کنیکٹیوٹی ہے نا وہ آپ ہے. جب وہ کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے نا تو آپ سے ہی کرواتا ہے لاشعوری طور پہ. کئی لوگ کہتے ہیں یار میں نے فلانا تکا مارا, لگ گیا. کیسے لگ گیا؟ اس نے سوچا نہیں, عقل نہیں استعمال کی, لیکن لگ گیا کیونکہ ہونا تھا تو سبب بننے لگے. اس لیے نمبرولوجی میں کہ یہ نمبر ان کی نہیں, جب لگنا ہے نا تو آپ سے نمبر بھی اس دن آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ ویسے ہی لکھ دینا ہے. یہ انٹویٹیو کام ہوتا ہے بیسیکلی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ کا برتھ نمبر ہو, جو آپ ہیں, مطلب آپ 20 تاریخ ہیں تو آپ 2 ہیں, آپ 27 تاریخ ہیں تو آپ 9 ہیں, آپ 21 ہیں تو آپ 3 ہیں, آپ 16 ہیں تو آپ 7 ہیں. آپ ہیں. نصیب آپ کا وہ ہے جو آپ نے ڈیٹ آف برتھ ایڈ کی تو بنا. مثال کے طور پہ آپ کی 2 جون 2012 تاریخ, تو آپ نے 2 میں 6 جمع کیا اور 2012 کا جو ہے 5 بنا, 6 اور 5 11 اور یہ 2 بنا. اب یہ بندہ 2 میں پلے کرے کیونکہ اس کا نصیب 2 ہے, اس کا نصیب 2 ہے, تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ایڈ کریں اور اس کا جو حاصل عدد آئے اسی کے ہی نمبرز میں پلے کرے, یعنی کہ 11 20 29 2. سیریز میں وہ لے لے بونڈ, جی 2 نمبر کی سیریز میں وہ بونڈ لے لے, مطلب اس کا حاصل عدد یہ بن رہا ہو کیونکہ اس کا نصیب. تو یہ ایک تھوڑی سی آپ لوگ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی میں یہ عرض کر دوں کہ آپ لوگوں کے لیے سالانہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے فور کاسٹ یا اپنے پہلے تو برتھ چارٹ میں ہونا چاہیے ایسا یوگ کہ اس کو کبھی زندگی میں لگے گا. برتھ چارٹ بنا ہوگا تو پتا ہوگا نا کہ لگے گا یا نہیں لگے گا. دوسرا پھر اس کا وقت ہوتا ہے, جب موومنٹس بدل رہی ہوتی ہے تب بھی ہونا ہوتا ہے, اسی میں پیسہ لگانا چاہیے. اس کے یہ لوگ سارے جی میں 3 سال سے لاٹری لے رہا ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ایک دفعہ وہ پیسے ضائع نہ کریں, ایک دفعہ اپنا برتھ چارٹ بنوا لیں. اگر اس میں ایسٹرولوجر آپ کو بتائے کہ جی ایسا یوگ نظر آتا ہے کہ آپ کو زندگی میں لاٹری لگ سکتی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ آگے پرسو کریں. پھر اس سے پوچھ لیں کہ بھائی اب اگر موسم نہیں ہے تو مجھے بتا دو کہ کب, تو وہ آپ پوچھ کے وہ جو 4-5 ماہ ہیں بس اس میں اٹیمپٹ کیا کریں, پھر ہی کوئی سکسیسفل جو ہے وہ ہوگا. بارش کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. دیکھیں بارش کا جو سیٹرن نے اب 15 نومبر سے جب چیزیں بدلنی ہیں تو سیٹرن کی موومنٹ بدلے گی. اس کے بعد کوئی 15 نومبر کے بعد کوئی سین ایسا بن جائے, اور کیونکہ اصل میں اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہو یہ رہا ہے کہ بارشیں, کیونکہ سیٹرن ہے کولڈ پلانٹ, اور سامنے دیکھ رہا ہے جہاں یہ اس وقت ایکویریس میں بیٹھا دیکھتا ہے سامنے اپنے سن سائن کو, لیو کے گھر کو. لیو نہیں, آپ کو پتا سورج نے جب اپنی فل تپش دینی ہے تو آپ کا یہ ایواپوریٹ ہونا ہے نا, وہ ڈگری جو ہے, تو یہ ادھر ڈالی کھڑا ہے ٹھنڈ اپنی طرف سے, تو اس لیے یہ بہت زیادہ اس میں جو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں, جیسے یہ ریٹروگریڈ ہو گیا تھا جب پچھلے دنوں, تو سن ایک ایسی موومنٹس پہ گزرا کہ ہم نے دیکھا بڑی بارشیں اور سارا طوفان آئے, زلزلے آئے, سمندری معاملات ہوئے. اچھا جیسے ہی اب یہ موومنٹ بدل دے گا, ڈیفینیٹلی ابھی سن آ بھی جائے تو بہت مشکل ہوگا اس کا جو کہہ لیں کہ ڈگری. ہاں سن تھوڑا سا اور اس کے ساتھ آ گیا ایکویریس میں, تو وہ جا کے بنے گا. ابھی اس نے سن نے سیجیٹیریس میں جانا ہے, پھر کیپریکارن میں جانا ہے. جب کیپریکارن اور ایکویریس میں وہ سن اپنی ہیٹ دے گا تو شاید اس کی جو وہ جو ہے نا ٹھنڈ ڈلی ہوئی کم ہو, تو اس ٹائم میں تقریباً یہ کوئی بنے گا دسمبر کے مہینے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ بن سکتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی بڑی زبردست ٹچ ہوتی ہے, تو بڑا قیمتی وقت میں سے آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ